انداز مسلمانی ہے۔ اگلی رکوع میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ فرعون کو اسلام کی دعوت دو۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہا یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اے فرعون میں رب العالمین کی طرف سے حقیقی رسول ہوں، سچا پیغمبر ہوں۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، سچ تو یہ ہے کہ میں اپنی زبان سے سوائے حق کے اور کچھ نہ بولوں گا۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، میں معجزے کے ساتھ اللہ کی نشانیوں کے ساتھ تیرے پاس آیا ہوں اور یہ درخواست کرتا ہوں، تجھے یہ کہتا ہوں، حکم دیتا ہوں اللہ کی طرف سے پیغمبر ہونے کے ناطے کہ تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا مطالبہ اس لیے کیا کہ بنی اسرائیل پہلے ملک شام میں رہا کرتے تھے، لیکن جب اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنایا اور کنعان قبیلے کے افراد خود یوسف علیہ السلام کے گھرانے کے لوگ مصر آ کر آباد ہوئے، بعد میں کنعان قبائل کے اور بھی بہت سارے لوگ مصر آ کر آباد ہو گئے۔ اس طرح سے یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے، ان کی وفات کے بعد سے، وہاں کے فراعنہ نے، مصر کے بادشاہوں نے یہودیوں پر ہر طرح کے مظالم ڈھائے، پریشان کیا، ان سے مزدوری کے کام لیے، انہیں اجرت نہ دی، حتی الامکان ان کا جینا مشکل کر دیا، ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو اہل مصر میں مبعوث فرمایا اور فرعون کے پاس بھیج کر اللہ رب العالمین نے کہا فرعون سے کہو کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے انکار کیا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اگر اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو اللہ کی نشانی بتاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی لاٹھی، اپنا عصا زمین پر مارا، پیدا ہوا ثعبان مبین، تو وہ عصا موسیٰ ایک اژدہا بن کر تیار ہو گیا۔ بہت ساری صورتوں میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعات کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ناظرین، کیونکہ اب وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد بہت جلد میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالفضل والتيجان والروح والريحان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سبھی لوگوں کا استقبال ہے۔ ہماری بات چل رہی تھی کہ جادوگروں نے اپنے جادو کو پیش کیا، موسیٰ علیہ السلام کے اژدہے نے ان کے سارے سانپ کو ہضم کر لیا۔ اس طرح سے اس قدر متاثر ہوئے کہ سارے نجومی اور کاہن جو مختلف شہروں سے بلائے گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، سارے کے سارے جادوگر کاہن سجدہ ریز ہو گئے۔ سجدے میں کچھ لوگوں کو یہ ڈاؤٹ اور یہ شک ہو سکتا تھا کہ فرعون کے لیے انہوں نے سجدہ کیا ہے، چنانچہ انہوں نے واضح کر دیا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے، تاکہ اس طرح کا کسی کو شک نہ رہ جائے کہ انہوں نے جو سجدہ کیا ہے یہ فرعون کو سجدہ ہے۔ جب فرعون نے دیکھا اور اس کے حواری مواری، اس کے مقربین نے کہا کہ آپ اس طرح سے موسیٰ کو اور موسیٰ پر ایمان لانے والوں کو چھوڑ دیں گے، تو فرعون نے کہا ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کے ہاتھ اور پیر کو کاٹ دیں گے، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان کے ہاتھ اور پیر کو خلاف میں کاٹوں گا، جن کے دائیں ہاتھ کو کاٹوں گا ان کے بائیں پیر کو، اور جن کے بائیں ہاتھ کو کاٹوں گا ان کے دائیں پیر کو کاٹوں گا، خلاف میں ان کو کاٹ دوں گا اور ان تمام لوگوں کو سولی دے دوں گا۔ ان تمام جادوگروں نے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی اے رب العالمین تو ہم پر صبر کو انڈیل دے، ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو گئے، مسلمانوں میں سے ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی صبر کی تلقین کی۔ کچھ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے مومن ساتھیوں میں سے کہا قالوا قد اوذینا من قبل، ہمیں پہلے بھی سزا دی جاتی تھی جب آپ نہیں تھے ہمارے درمیان، تو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی یہودیوں کو تکلیف دی جاتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام جب آ گئے تو ان مومنوں نے کہا کہ آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں تکلیف دی جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں صبر کی تلقین کی اور کہا کہ اللہ رب العالمین تمہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا۔ اگلی رکوع میں ناظرین کرام اللہ رب العالمین نے فرعون اور آل فرعون پر جو عذاب نازل کیا اس کا تذکرہ فرمایا،
اور اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے آل فرعون پر مختلف طرح کے عذاب بھیجے، انہیں قحط سالی سے اور پھلوں کی غلہ جات کی کمی سے ان کی گرفت کی، ان کو پکڑ لیا، ان کا مواخذہ کیا۔ اور اللہ رب العالمین نے جب ان کو گرفت میں لیا تو ان کے پاس جب مصائب آتے تھے تو کہتے تھے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، کہ جب مصائب اور مشکلات آتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی بدشگونی ہے، ان کی نحوست سے ہمارے پاس یہ سارے مصائب آ رہے ہیں۔ لیکن جب اللہ رب العالمین انہیں فراوانی عطا کرتا تو کہتے لنا ہاذہ، یہ تو ہماری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے۔ بہرحال وہ جب نہیں مانے تو اللہ رب العالمین نے سلسلہ وار درجہ بدرجہ ایک کے بعد ایک کئی عذاب ان پر مسلط کیا۔ سب سے پہلے رب العالمین نے ان پر طوفان کو بھیجا، فارسلنا علیہم الطوفان، اللہ فرماتا ہے۔ طوفان کے بارے میں مفسرین کی کئی رائے ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ ان پر سیلابی کیفیت طاری ہو گئی، وہ باہر نکلتے تو بھی پانی میں ڈوب جاتے، گھروں میں آتے تو گھروں میں بھی پانی میں ڈوبے رہتے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ریکویسٹ کی، اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کر دیجئے یہ عذاب دور ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، کچھ دنوں کے بعد پھر وہ اپنی پہلی حالت پر آ گئے، پھر سرکشی کی حالت پر آ گئے، پھر انتظام میں لگ گئے، اپنے غلہ جات کو جمع کیا، کوٹھوں میں گھروں میں جمع کر لیا، اور اس کے بعد یہ دعویٰ کرنے لگے کہ اب کوئی بھی عذاب ہمیں پریشان نہیں کر سکتا۔ جب انہوں نے چیلنج کیا، اللہ رب العالمین نے پھر جوں اور گھن کا عذاب بھیج دیا۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد، پہلے تو سیلاب کے بعد اللہ نے ان کی کھیتیوں کو ٹڈیوں کے ذریعے ختم کر دیا، نیست نابود کر دیا۔ جب انہوں نے اگلی مرتبہ اناج کو غلہ جات کو جمع کر کے گھروں میں رکھا تو اللہ رب العالمین نے جوں اور بعض روایتوں کے مطابق گھن کا کیڑا ان کے غلہ جات میں لگا دیا۔ گھن کا کیڑا لگانے سے ان کے سارے جمع شدہ غلہ جات ختم ہو گئے، اور جب گھن کے کیڑے نے ان کے غلہ جات کو ختم کر دیا، ان کا اناج ختم ہو گیا، پھر انہوں نے مطالبہ کیا موسیٰ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، پھر وہ پرانی حالت پر آ گئے، ان کی حالت اچھی ہو گئی، پہلے سے بہتر ہو گئی، پھر اپنی سرکشی پر لوٹ آئے۔ اللہ رب العالمین نے پھر انہیں عذاب میں مبتلا کیا، اور ان کے کھانوں میں، ان کے پانی میں، ان کے گھروں میں، ان کے کوٹھوں میں، ہر جگہ میڈک اللہ رب العالمین نے پیدا فرما دی، یہاں تک کہ وہ منہ کھولتے تو ان کے منہ میں میڈک چلا جاتا۔ کہاں جائیں گے؟ سڑکوں پر، گھروں میں، ہر جگہ اللہ رب العالمین نے میڈک وافر مقدار میں کر دی۔ وَالضَّفَادِعَ، ضفدع کی جمع ضفادع ہے۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ریکویسٹ کی، پھر دعا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، پھر عذاب ختم ہو گیا، پھر وہ اپنی سرکشی پر لوٹ آئے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے ان پر 5واں عذاب طاری کیا، اور ان کے پانی میں، پانی پینے والے پانی، استعمال والے پانی، تمام پانیوں میں خون پیدا ہو گیا، سارے پانی خون ہو گئے، وہ پانی پینا ان کے لیے مشکل ہو گیا، زندگی ان کے لیے اجیرن ہو گئی، ہر طرف سوائے خون کے انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور عذاب کی یہ کیفیت جاتی رہی۔ اللہ رب العالمین نے کئی طرح کے عذاب ان پر نازل کیا۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے فرعونیوں سے، آل فرعون سے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں نجات دی۔ جب یہ سمندر پار کر کے دریائے قلزم کو پار کر کے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا دریائے قلزم کے ایک طرف ایک بستی والے ہیں جو گائے کی اسٹیچو، گائے کی مورتی کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل جنہوں نے ابھی اللہ رب العالمین کے عذاب کا مشاہدہ کیا تھا، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ فرعون اور آل فرعون ڈوب رہے ہیں اور سمندر پار کر کے باہر آئے تھے، انہوں نے کچھ ہی وقفے کے بعد پھر مطالبہ کر دیا، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ لوگ جیسے عبادت کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی ایسی کوئی مورتی اور کوئی صنم ہو جائے، ہم اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکیں، اپنی حاجت روائی کے لیے اسے پکاریں۔ حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم حنین کے سفر میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی جیسے یہ لوگ سدرہ بیری کے درخت کے پاس بیٹھے ہیں، نیک ارادے سے بیٹھے ہیں، یہاں پر انہوں نے اپنے ہتھیار لٹکا رکھے ہیں، ہمیں بھی اگر کوئی ایسا بیری کا درخت ہو جہاں ہم اپنے ہتھیار کو لٹکائیں اور نیک ارادے سے وہاں بیٹھیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم تو وہی سوال کر رہے ہو
جو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کیا تھا، اور بنی اسرائیل سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا انکم قوم تجہلون، تم بڑی نادان قوم ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ ساری قومیں جس ذات کی عبادت کرتی ہیں، جن کی بھی عبادت کرتی ہیں، وہ اپنے معبود کو اپنے سامنے دیکھنا پسند کرتی ہیں، لیکن مسلم قوم کا امتیاز ہے، مومنوں کا امتیاز ہے یؤمنون بالغیب، کہ وہ بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے ان مطالبات کو یہاں بیان کیا، اور پھر آل فرعون نے جو جو عذاب دیے تھے ان عذاب کا بھی تذکرہ کیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے جو وعدہ لیا، کوہ طور پر 40 دن کے لیے بلایا، اور تورات بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے دینا چاہی، تو اللہ رب العالمین نے ان 40 دنوں کا تذکرہ کیا ہے کہ پہلے ہم نے 30 دن کا حکم دیا تھا، پھر 10 ملا کر ہم نے 40 پورے کر لیے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اور اللہ رب العالمین سے آپ کی بات ہوئی۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی براہ راست اللہ سے بات نہیں ہوئی، بلکہ ایک بیری کے درخت کو اللہ رب العالمین نے وہ صلاحیت عطا کی کہ وہ موسیٰ سے بات کرے، لیکن یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کو قوت گویائی عطا کرے اور اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ کی طرف سے نمائندگی ترجمانی کرے بات کرنے کی، تو انسان کو بھی اللہ رب العالمین ہی نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے، تو کیا انسان جب بات کرتا ہے تو یہ اللہ کا کلام ہے؟ ظاہر ہے معتزلہ کے بہت سارے لوگوں نے تعاقب کیا ان کے عقائد کا، ان کے جوابات دیے گئے۔ صحیح بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ رب العالمین سے بات کی ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسند احمد کی، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں سے اللہ رب العالمین نے کلام کیا ہے، آدم علیہ السلام سے، خود موسیٰ علیہ السلام سے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی ان 3 انبیاء علیہ السلام کو اللہ سے کلام کا شرف حاصل ہوا۔ یہاں پر ناظرین کرام ایک اہم بات کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا۔ جب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا، رب ارینی انظر الیک، قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، کہ اے اللہ میں تجھے اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، تمہاری آنکھ میں وہ تاب نہیں ہے جو میری تجلی کو برداشت کر سکے، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ پہاڑ پر میں اپنی تجلی ظاہر کرتا ہوں، یہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ جب اللہ رب العالمین نے اپنی تجلی کا اظہار فرمایا، پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش گر پڑے۔ صحیحین کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک یہودی کو مسلمان نے، ایک صحابی نے تماچا مار دیا۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے پوچھا کیوں تم نے اس یہودی کو تماچا مارا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا تھا کہ ہمارے نبی موسیٰ افضل ہیں، اور میں کہتا تھا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں۔ مجھے غصہ آیا، میں اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا، میں نے اس کو ایک تماچا رسید کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو، تم لا تخیرونی من بین الانبیاء، انبیاء کے درمیان مجھے ایسی فضیلت میری نہ بیان کرو کہ دوسرے انبیاء کرام کی کسر شان ہو۔ سن لو، اللہ رب العالمین سارے انسانوں کو جب میدان محشر میں زندہ کرے گا تو سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، اور میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش معلیٰ کا پایا پکڑ کر کھڑے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے پہلے ہوش آ گیا یا پھر اس دن جس دن وہ بے ہوش ہو کر گرے تھے اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے ان پر بے ہوشی کو طاری ہی نہیں کیا۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ کسی بھی نبی کی فضیلت اس انداز سے نہ بیان کی جائے کہ دوسرے نبی کی شان میں کوتاہی ہو، ان کے ساتھ کسر شان کا معاملہ ہو۔ يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان